مغربی بنگال میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے 50,000 مسجدوں میں احتجاج کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے شہر کولکتہ کی جہاں ایک مسجد کا معاملہ اب کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے شاید بانکڑا ایئرپورٹ مسجد کا نام ضرور سنا ہوگا۔ بس اسی مسجد کو لے کر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اب سڑکوں پر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہنگامہ ہوا ہے، بلکہ معاملہ کیا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چلیے میں آپ کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ہوا یوں کہ اس مسجد کے معاملے پر جمعیت علماء ہند، جو مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم ہے، اس کے صوبائی صدر کی قیادت میں لوگوں نے ایک احتجاج کیا، لیکن اس احتجاج کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ بالکل پرامن تھا، یعنی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، بس خاموشی سے اپنے غصہ اور اپنی فکر کا اظہار کیا ہے۔ اب اس تنظیم کے صدر نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے وقت پوری مغربی بنگال کی تقریباً 55,000 مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھی ہے۔ اب آپ ذرا خود سوچئے کہ 55,000 مسجدیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا کالی پٹی باندھ کر نماز پڑھنا یہ دکھاتا ہے کہ لوگ معاملے کو لے کر کتنے زیادہ سنگین بتائے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار یہ کالی پٹی کیوں باندھی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تو بھائی، جمعیت علماء ہند کے صدر کا کہنا ہے، یہ صدر مغربی بنگال کے صدر ہے، کہ یہ ایک پوری مہم ہے جس کا نام انہوں نے مسجد بچاؤ مہم رکھا ہے۔ لیکن مسلم تنظیموں اور عام لوگوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے ہر قانونی اور پرامن طریقہ اپنائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن اپنی بات سرکار تک پہنچا کر رہیں گے۔ وہیں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ راجستھان کے کچھ سرحدی علاقوں میں انتظامیہ کی طرف سے بلڈوزر چلانے کی کارروائیاں ہو رہی تھی۔ اس معاملے کو لے کر متاثرہ لوگ اور تنظیمیں عدالت پہنچی اور اب ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ نے اس پر بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس پورے معاملے کو لے کر جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ پہنچی اور اب سپریم کورٹ نے اس معاملے پر ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسی فیصلے کے تعلق سے جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے اس پورے معاملے کی جانکاری دی ہے کہ نئی دلی 2026 راجستھان کے سرحدی علاقے میں مساجد، مدارس، درگاہوں، مکانات اور دیگر تعمیرات کے خلاف جاری بلڈوزر کارروائی کے معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے دائر خصوصی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متاثرہ افراد کو راحت فراہم کی ہے۔ عدالت نے متعلقہ املاک کے خلاف 2 ہفتے تک تمام بلڈوزر کارروائیوں پر روک عائد کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ درخواست گزار اپنے قانونی اور آئینی نکات کے ساتھ راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر 40 متاثرین کی جانب سے دائر اس عرضی کی سماعت کے دوران جمعیت کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبن نے تفصیلی اور مؤثر دلائل پیش کیے، جبکہ سینئر وکلاء حذیفہ احمدی، نظام پاشا، طاہر حکیم، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان نے بھی مقدمے کی پیروی کی ہے۔ اب واضح رہے کہ 20 جون 2026 کو جمعیت علماء ہند کا ایک اعلیٰ سطحی وفد راجستھان کے متاثرہ سرحدی علاقے پہنچتا ہے، جس نے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور بلڈوزر کارروائیوں کی تفصیلات جمع کی۔ وفد کی رپورٹ کی بنیاد پر متاثرین کی جانب سے تقریباً 40 عرضیہ راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور میں دائر کی گئی، جبکہ دیگر متاثرین نے بھی انفرادی طور پر عدالت سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر تقریباً 60 مقدمات عدالت کے سامنے آئے۔ 7 جولائی کو دلائل مکمل ہونے کے بعد راجستھان ہائی کورٹ نے 13 جولائی کو اپنا فیصلہ سنایا۔ مطلوبہ قانونی راحت نہ ملنے پر جمعیت علماء ہند نے فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری محمد امین، صدر جمعیت علماء راجستھان مولانا حبیب اللہ قاسمی، ناظم اعلیٰ مولانا عبد الواحد وغیرہ لگاتار متاثرین اور وکلاء سے رابطے میں رہے۔ ایڈوکیٹ طاہر حکیم نے ہائی کورٹ میں بھی
जमीयत उलमा हिंद की नुमाइंदगी की है। आज समाअत के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि मकानात, मसाजिद, मदारिस और दीगर अमलाक के खिलाफ मुसलसल बुलडोज़र का रवैया जारी है, जबकि सैकड़ों मजहबी और रिहायशी अमलाक को नोटिस जारी किए गए हैं। किसी भी मजहबी मकान या शहरी की मिल्कियत के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ आइन, कानून और फितरी इंसाफ के उसूलों के मुताबिक ही की जा सकती है, न कि इंतज़ामी इख्तियारात यक तरफा इस्तेमाल के ज़रिए। इसलिए अगर फौरी उबूरी तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक बुलडोज़र कार्रवाई पर उबूरी रोक लगाते हुए वाज़ेह किया है कि इस नौइयत के मामलात में मुतनाज़ा हक़ाइक़ का तफ़सीली जायज़ा मुताल्लिका हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। इसीलिए अदालत ने अर्जी गुजारों को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की डिवीज़न बेंच से रुजू करने की हिदायत दी है। अदालत एक बार फिर अपने 13 नवंबर 2024 के तारीखी फैसले में तय करदा उसूलों का भी हवाला दिया और वाज़ेह किया कि किसी भी बुलडोज़र कार्रवाई में कानूनी तरीक़ेकार, कुदरती इंसाफ और आइनी ज़मानतों की मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां अवामी ज़मीन पर गैर मजाज तजावीज़ात साबित हों वहां कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है, ताहम हर मुकदमा अपने हक़ाइक़ के मुताबिक परखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा उसूलों की रोशनी में मुताल्लिका हाई कोर्ट मुनासिब फैसला करेगी। अब जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि अदालत की हिदायत के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की डिवीज़न बेंच ने फौरी रुजू करेंगे। जमीयत उलमा हिंद मुतासिरा शहरियों, मसाजिद, मदारिस और दीगर मजहबी मकामात के आइनी व कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी फ़ौरन पूरी क़ुव्वत के साथ मुकदमा लड़ती रहेगी। हमें यकीन है कि कानून और इंसाफ की बालादस्ती कायम होगी। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से यह खबर देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह मगरबी बंगाल में जैसे ही बीजेपी हुकूमत आई तो फ़ौरन वहाँ मस्जिदों पर बुलडोज़र, मस्जिदों को हटाने की बात की जाने लगी और इसी वजह से वहाँ के मुसलमानों ने 55,000 मस्जिदों में अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज कराया है। वहीं दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जिस तरह राजस्थान में खुलेआम बुलडोज़र चलाया जा रहा था, उस पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और आप हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।